گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 10 فروری 2017 12 جمادی الاول 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ آج جمعے کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ جمعے کے دن کی خاص تیاریاں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس میں بڑے فیوز و برکات ہیں، اس کے فیوز و برکات ضرور سمیٹا کریں۔ آج ہمارے درس کا نام شیخ محمد علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفس کی پہچان۔ حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موضوع لیا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 253 اور 254 میں۔
ہم اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی درس چلے گا. آج حدیث پاک بھی نفس کی پہچان پہ، قرآن پاک کی آیات ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نفس کی پہچان پہ، مولا علی کا قول بھی نفس کی پہچان سے. آج سارا درس ہمارا نفس کی پہچان پر ہے. آج آپ نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق سے نفس کو پہچان کے اٹھنا ہے، پھر اس کی تباہ کاریوں سے بچنا ہے، پھر اس کی تباہ کاریوں جس نے حضور سرورے کا. آج ہمارا درس نمبر 160. ہر 10 درس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی. آج تھوڑی سی گفتگو ضرور کریں گے. آج کل ہم ایام 20 کے روزے بھی رکھتے ہیں. جو حجویرین جہاں داخل ہیں، تصوف پڑھتے ہیں، کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 501 پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول درج کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقت، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے. جو صوفی بننا چاہتا ہے وہ روزہ رکھے گا، ایک تو بھوک سے اور ایک پیاس سے اور دوسرا خاموشی سے. نفس موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. صوفی جو بات کہتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے. ایام 20 کے روزے، ہفتہ اتوار پیر، کل کا، پرسوں کا اور ترسوں کا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مارکۃ الاراء کتاب بنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 350 باب 11 پہ لکھتے ہیں کہ اس کا پہلا روزہ، مولا علی سے یہ حدیث پاک روایت ہے، جو کل ہوگا اس کا پہلا روزہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے، دوسرا روزہ 30,000 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور تیسرا روزہ 1,00,000 برس کے روزوں کے برابر ہے. اتنی برکت ہے ان روزوں کے. حضرت جبریل امین نے حضور سرور کائنات کو یہ خوشخبری عطا فرمائی تو آپ نے مولا علی کو یہ خوشخبری دی. تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے خاص؟ فرمایا سب کے لیے. آپ کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا آپ کو مبارک ہو. یہ روزے ضرور رکھا کریں. چاند کی 13، 14، 15 آدم علیہ السلام سے لے کے 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے یہی روزے فرض تھے، اور ان کی برکت، فیوز و برکات بہت ہیں. یہ روزے انشاءاللہ تعالیٰ نیت کر لیں بیٹھے بیٹھے. روزہ ایک تو جب کوئی 3 روزے رکھتا ہے مہینے کے تو ہر روزے کے بدلے 10 روزوں کا ثواب ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 9 پاسے ڈال کے 10 کر دیتے ہیں. اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. وہ 12 مہینے روزے دار ہے. جو ایام 20 کے 3 روزے رکھے وہ 12 مہینے روزے دار ہے. اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ 3 روزے جو مہینے میں رکھ لے اس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، شوگر، کوئی. روزہ بیماری کو کھا جاتا ہے، فاقہ بیماری کو کھا جاتا ہے. ہم یہ سارا دن جو کھاتے رہتے ہیں نا، کشف المحجوب میں کھانے کے آداب میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ایک ٹائم کا کھانا لکھا ہوا 24 گھنٹے میں، ایک ٹائم. تو آہستہ آہستہ عادت بنائیں. صبح چائے میں ایک آدھا رس لے لیا اس طرح، اور پھر مغرب کے بعد یہ کھانا کھائیں پیٹ بھر کے، پھر اگلے دن 24 گھنٹے کچھ نہیں ہوگا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جس دن فاقہ کیا اس دن علم کا ایک نیا باب میرے لیے کھلا. یہ فاقہ بڑی چیز ہے. یہ درویش فاقہ مستی ہوتے ہیں تبھی تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہم 5 وقت کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، ہم بٹ ہو گئے ہیں کھا کھا کے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے، اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانا پینا چاہیے لیکن ایک طریقے سے. اس کو جتنا بھوکا رکھیں گے یہ اتنا فرما بردار رہے گا. اس کو جتنا رجائیں گے یہ مستیاں کرے گا، آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، نخرے کرے گا. اس کو بھوکا رکھیں. حضرت شیخ احمد سرخسی فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو، اگر کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کیا اس کا علاج کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کو اتنا ٹائٹ رکھتا ہوں، میں جب اس کو 1 روٹی دیتا ہوں تو یہ سمجھتا ہے شکر ہے مجھے 100 حوریں مل گئی. اس کو جتنا ٹائٹ رکھیں گے یہ تھوڑے میں خوش ہو جائے گا. اس کو جتنا کھلا چھوڑ دیں گے، یہ باغی کتا ہے، جتنا کھلا چھوڑ دیں گے یہ کس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا. سرور کائنات نے فرمایا کسی کے پاس سونے کا 1 جنگل ہو تو وہ خواہش رکھے گا ایک اور ہو، پھر ایک اور ہو جائے تو پھر وہ یہ ایک اور خواہش رکھے گا کہ ایک اور ہو. اس کا پیٹ نہیں بھرتا. نفس کو آپ رجا نہیں سکتے، اس کو قبر کی مٹی رجاتی ہے. اس لیے جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو. جو خوش نصیب کون ہے؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش نصیب وہ جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. آج ہم جس حال میں ہیں اگر اسی حال میں خدا کی قسم خدا سے راضی ہو جائیں تو خدا ہم سے راضی ہے. خدا ہم سے راضی ہے. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. نخرا تو اس کو سجتا ہے. ہم اتنے نخرے کرتے ہیں تو نے دیا کیا، یہ وہ ہے، سب کچھ دیا اس نے، صحت کا ہی مول نہیں ہے. صحت کا ہی مول نہیں ہے. دیکھیں جو وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں، دیکھیں جن کے گردے ڈائلسس ہو رہے ہیں، دیکھیں جن کو کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، ان کی حالتیں تو دیکھیں. آپ کو لگ پتا جائے آپ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اتنی صحت ہے میں ساری عبادت میں لگا دوں، پتہ نہیں بیمار ہو گیا. تو حضور نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو اور جتنی عبادت اور بندگی ہو سکتی ہے کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. حضور کی بات پر اعتماد کرنا ایمان ہے. اعتماد، یقین. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات سنیں اس پہ آپ کا پکا اعتماد ہونا چاہیے تو آپ ایماندار ہیں.
آج ہمارے ہاں خواب کے بڑے مسئلے ہیں. موجود دور حاضر کی گفتگو تھوڑی میں کرتا رہتا ہوں. ہمارے ہاں خواب کے بڑے مسئلے ہیں. لوگوں کے خیال منتشر ہو چکے ہیں. جب منتشر خیالات سے منتشر خوابیں آتی ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. سارا دن اداسی پریشانی میں گزرتا ہے. بڑی خوابوں کا ایک سلسلہ، بلکہ ٹیلی ویژن پہ تو اس کے پروگرام لگنا شروع ہو گئے ہیں. اس میں دیکھیں اپنے خیالوں کی حفاظت کریں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ، عمل کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن خیال کے گناہ کو معاف کروانے کا تو خیال بھی نہیں آتا. جب ہم بد خیالی کرتے ہیں تو اس کے بد خواب آتے ہیں. یاد کریں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے اچھی یا بری. ہر خیال کا خواب بنتا ہے کم و بیش، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اپنے خیالوں کو پاک رکھیں تو پھر آپ کو پاک خواب آیا کریں گے. دوسرا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نسخہ کیمیا دے دیا. کیا نسخہ کیمیا دیا؟ جب کوئی برا خواب دیکھے، اب دیکھیں آپ کی بات کو ماننا کیا؟ ایمان. اعتماد کرنا ایمان. جب آپ کو کوئی برا خواب آیا تو آپ صبح اٹھ کے کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے اور الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر دیں گے. تو سرور کائنات نے فرمایا برے خواب کی کبھی بری تعبیر ظاہر نہیں ہوگی. اب آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اگر پھر بھی آپ کا موڈ خراب ہے تو پھر آپ نے اعتماد نہیں کیا حضور کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو فریش ہو جانا چاہیے. آپ نے اپنے امتی کو کیسا فریش کیا؟ بالکل وہ صبح یہ پڑھ کے جیسا بھی خواب آیا اس کے متعلق صدقہ دے، توبہ کرے، استغفار پڑھے 3 مرتبہ. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ کلمہ آسمان سے طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے 99 شفائیں لے کے آتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس میں سب سے چھوٹی شفا کیا ہے کہ بندہ ڈپریشن اور پریشانی سے نجات پا جاتا ہے. 3 مرتبہ پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف ایسے کریں گے، تو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس برے خواب کی تعبیر سے آپ کو بچا لے گا. اور آپ کا اس بات پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے. نفس کی 3 قسمیں ہیں. اس حدیث پاک کی تھوڑی تشریح کرتا چلوں. نفس امارہ، سب سے پہلے ہمارا نفس امارہ. جب ہم کوشش کرتے ہیں، نفس امارہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. اس نے ہم سے اچھا کام نہیں ہونے دینا. نماز پڑھ، اچھا پڑھ لیں گے. وضو اچھا کر، اس نے اچھا پہ ہمیں لگائی رکھنا. آپ نے اس کی بات نہیں سننی. اذان حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اذان ہوتی ہے تو شیاطین بھاگتے ہیں. جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے، ان کی ہوائیں نکلتی ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. اور اس وقت نماز کا بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے. اذان کے سنتے ہی نماز پڑھ لیا کریں تو آپ نماز کو پا لیں گے. مشکل نہیں آپ کو ہوگی. آپ نے فرمایا نفس امارہ کیا ہے؟ جو ہمیں ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے. ہم اس کو پالش کرتے اس سے لڑتے اس کو نفس لوامہ پہ لے آتے ہیں. نفس لوامہ کیا ہے؟ اس سے اگر گناہ ہو جائے، پہلے تو تھا نفس امارہ کہ گناہ کا حکم دیتا تھا، اب یہ نفس لوامہ دوسری حالت میں منتقل ہو گیا. کس سے؟ محنت کرنے سے، نماز کی پابندی سے، سچ بولنے سے، فلم ڈرامے گانے باجے گناہوں سے بچنے سے، غیبت چغلی جھوٹ جیسے کبھی بدکار گناہوں سے بچنے سے. اب یہ کس فارم میں آ گیا؟ نفس لوامہ پہ آ گیا. اب یہ اگر گناہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اب یہ ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یار تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر اور محنت کرو کہ گناہ ہونے ہی بند ہو جائے تو پھر یہ نفس مطمئنہ پہ. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ اس سے راضی، وہ اس سے راضی. یہ حدیث پاک کی تشریح ہوئی. اب شجاع نسب کی طرف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید ہیں امام حسن کی طرف سے، اور حسینی سید ہیں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے. آپ نجیب الطرفین ہیں. ایسے کمال کے امام الاولیاء کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو مراتب عطا فرمائے ہیں کم اولیاء کے حصے میں آئے ہیں. آپ کا نفس، آپ کا ذری قول یہ ہے. آپ کا ذری قول کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نفس ایک باغی کتا ہے. کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا. ناپاک چمڑوں کو بھی پاک کرنے کا اسلام میں طریقہ ہے. دباغت عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوب صاف کرنا جیسے بھی صاف کرنا، پھر اس کو رنگ چڑھا دینا. اپنے نفس کو جو نفس ہمارا باغی کتا ہے اس کو تربیت سے صاف کر کے کہاں لے کے آنا؟ نفس لوامہ پہ. یہ پریکٹس ہے، یہ ہماری کلاس ہے. آپ نے پورے ہفتہ کیا پریکٹس کرنی ہے کہ ہمارا نفس ہمارا پریکٹس کے ساتھ، دباغت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ نفس لوامہ پہ منتقل ہو جائے. اب ہم اگر گناہ کر بیٹھیں تو اس کو دکھ ہو، یہ ہمیں اندر سے ملامت کرے.
ملامت کرے. پھر دباغت سے جب اس کو رنگ چڑھتا ہے، پہلے تو کوشش کرتے ہیں دباغت صاف کرتے ہیں اس کو، پھر اس پہ رنگ چڑھتا ہے کس کا؟ عشق الہی کا. تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. تب داتا صاحب کے اس کال کو سمجھیں، آپ کو سمجھ آئے گی. آپ نے فرمایا نفس ایک باغی کتا ہے، کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا. اس کو رنگ کس کا چڑھانا ہے؟ پھر اللہ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ چڑھانا ہے. تو داتا صاحب کے اس کال کی سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے اقوال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک جنگ سے سرور کائنات جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا صحابہ کبار سے کہ ہم جہاد اصغر کی طرف سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا وہ چھوٹا جہاد ہے تلواروں سے لڑنا، اب پتہ لگے گا جب اس سے لڑیں گے. نفس نے، شیطان کس کو بنایا؟ نفس نے بنایا. بھائی اس وقت تو شیطان تھا ہی نہیں، نفس ہی تھا نا. وہ آگ سے پیدا ہوا ہے تو اس نے جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں آگ سے بنا، آگ افضل، مٹی ادنا. تو نفس نے اس کو شیطان بنا دیا. اب ہمارے دو کا ساتھ مقابلہ، ایک نفس کے ساتھ ایک شیطان کے ساتھ. بڑا دھیان رکھنا ہے. یہ آپس میں باز کر لیتے ہیں. 70,000 اسلامی دو ہیں کس کے پاس؟ نفس کے پاس. گناہ بھی کرواتا ہے نیکی کا نام لے کے. پہچان کرنی ہے. اگر آپ نے اس کی پہچان کر لی تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے، پھر آپ صرف نیکی کریں گے. شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، ایسے ایسے خوبصورت بزرگ ہیں اس میں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن بصری کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا. یہ شجرے یاد کر لیں، اتنے باکمال شجرے ہیں. ان کے توسل سے دعا مانگی جائے تو ایسے اسلاف ہیں اس میں، اللہ دعا نہیں یاد کرتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نفس کی پہچان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کی اصلاح یعنی پہچان نہیں کرتا وہ نہایت خسارے اور نقصان میں رہتا ہے. جو شخص اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا، اس کی پہچان نہیں کرتا، وہ انتہائی خسارے اور نقصان میں رہتا ہے. اس کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اس کی اصلاح کرتے رہنا ہے. اس کی اصلاح کریں گے تو ہم فلاح پائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں ہم ہر 10 کے بعد تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آپ کی. تو آج کی گفتگو یہ تھی کہ آپ کا خاندان غزنہ میں آباد ہوا 4 صدی ہجری کے آخر میں. آپ کا معظم مقدم خاندان غزنہ میں آباد ہوا. یہ اس وقت محمود غزنوی کا دور تھا جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے علاقے میں ان کے آباء و اجداد، ان کا خاندان اعلیٰ معزز مقدم خاندان، جب ان کا خاندان غزنہ میں آیا اس وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی. آپ انہی کے قائم کردہ مدرسے میں آپ نے علم حاصل کیا. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے انتہائی عقیدت مند تھے، انتہائی عقیدت مند. آپ نے جب پہلی دفعہ زیارت کی سلطان محمود غزنوی نے تو فرمایا خدا کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے اور اللہ کا ولی ہے. ایک ولی نے بچپن میں ولی کی ولایت کا اقرار کیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خود ولی اللہ تھے. جب انہوں نے اقرار کیا تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کا ایک سسٹم تھا. پھر ان کے ہاں ایک مناظرہ بھی ہوا. ایک ہندو کو آپ نے شکست دی 21 سال کی عمر میں. وہ کافر نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ کی کرامت ہے. یہ محمود غزنوی کے سامنے ہوئی ہے، پچھلے درسوں میں ہے آپ کی کرامت. اور اس کے بعد آپ کے ددیال جو تھے یہ حجویر میں تھے، اور آپ کے ننیال جو تھے وہ ددیال جو تھے یہ جلاب میں تھے، اور جو ننیال تھے یہ حجویر میں تھے. آپ جلابی بھی ہیں، حجویری بھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے مراتب اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورافات کتاب کشف المحجوب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب و نظر فکر سے خراج تحسین ورسول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو اگر شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. یہ شیخ کامل ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سید حجویر مخدوم امم، حجویر کے سردار سید امت کے امام ہیں.
امت کے سردار ہیں، امت کے استاد ہیں، امت کے پیشوا ہیں. آپ نے فرمایا کشف المعجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے کسی دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے، قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. نفس کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلے خراج تحسین پیش کیا کن کو؟ شیخ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو. پھر اس کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے بڑی تعریف کی. کن کی؟ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی. فرمانے لگے اپنے داتا علی حجویری کو کہ یہ ایک نادر موتی ہیں، پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ہے. کس دور میں؟ جب وہ تھے حضرت محمد علی بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. پھر آپ نے ان کا ایک قول دیا اور جس کی تشریح اور پھر دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تبا تابعین سے شیخ محمد علی بن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان مشائخ میں سے ایک صاحب دل بزرگ شیخ باوقار داتا علی حجویری رحمۃ اللہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. شیخ باوقار بشری صفات سے فانی بزرگ. بشری صفات کیا ہیں؟ بشر قدورت، حسد، کینہ، بغض یہ لے کے پیدا ہوا ہے. اعلیٰ صفات کہاں لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. پھر یہ کامل ہوتا ہے. جیسے آج مفتی صاحب کہہ رہے تھے بچہ فطری طور پہ الٹے ہاتھ سے چیز پکڑتا ہے کیونکہ بشر جو ہے. تو پھر ماں باپ سکھاتے ہیں کس کے اوصاف؟ اللہ تعالیٰ کے. بیٹے سیدھے ہاتھ سے پکڑ، بیٹے سیدھے ہاتھ سے پکڑ. تو آپ فرماتے ہیں بشری اوصاف سے یہ بزرگ فانی تھے، پاک تھے. شیخ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ علوم فنون میں مکمل دسترس رکھتے تھے اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے. بہت تعریف کی آپ نے. اور مشائخ طریقت میں آپ کا شمار، بڑے بزرگوں میں مشائخ طریقت میں آپ انتہائی برگزیدہ ہستی کے طور پر آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ نے کئی تصانیف لکھی، کتب کثیر کے مصنف تھے شیخ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. داتا صاحب فرماتے ہیں کتب کثیر کے مصنف تھے. آپ نے کئی تصانیف کتابیں لکھی جن کے ذریعے آپ کی عظمت اور آپ کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے. جن میں بعض کتابوں کے نام یہ ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ان کی 2-3 کتابوں کے نام لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں ختم الولایہ تھا، کتاب النہج، نوادر الاصول، یہ 3 کتابوں کا حوالہ داتا صاحب نے دیا. آپ فرماتے ہیں ان کے علاوہ آپ کی بہت سی تصانیف میرے نزدیک آپ انتہائی قابل احترام شخصیت ہے اور میں مکمل طور پہ آپ کا گرویدہ ہوں. سبحان اللہ. داتا صاحب فرماتے ہیں میں شیخ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل طور پہ گرویدہ ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. اور میرے شیخ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. میرے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن حطوی رحمۃ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا شیخ ایک نادر موتی ہے. شیخ ایک نادر قیمتی موتی ہیں. ساری دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں، ساری دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں. ان کے زمانے میں ان ساری دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ظاہری علوم کے بارے میں بات تصنیف تحریر کی. عالم تھے نا تو ظاہری علوم کے، باطنی علوم میں بھی بہت تصانیف کی. جو 3 کتابوں کے نام آئے ہیں وہ باطنی علوم میں ہے. اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ انہوں نے ظاہری علوم کے بارے میں بھی بات تصانیف تحریر کی. احادیث میں ان کی اسناد بلند ہے، بلند پایا احادیث حوالے کے طور پہ. ساری حدیثیں بلند ہوتی ہیں. صحیح جو بڑے لوگوں نے جن کو روایت کیا ہوتا ہے اسناد بلند پایا، آپ کی احادیث میں اسناد بلند پایا کی پائی جاتی ہیں. انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی تھی. داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی تھی. عمر وفا نہ کر سکی تو جتنی لکھی تھی وہ اس قدر کمال تھی کہ سارے عالم اس سے رابطہ کرتے تھے. اس تفسیر جتنی تھی وہ بھی کمال. ایک تفسیر بھی لکھی جو دنیا میں بہت مقبول ہوئی. علم فقہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد خاص سے سیکھا تھا اور مکتبہ حکیمیہ آپ سے منسوب ہے. پچھلی بار 10 مکتبوں کا نام آیا تھا نا، اس میں مکتبہ حکیمیہ بھی تھا. وہ حضرت ان کی طرف مکتوب ہے. یہ اپنے ترمذ ایک شہر کا نام ہے، حکیم ترمذ کے نام سے مشہور تھے اپنے شہر میں. آپ فرماتے ہیں مکتبہ حکیمیہ انہی کی طرف سے منسوب ہے. ترمذ میں آپ شیخ محمد حکیم ترمذی کے نام سے مشہور تھے. صوفیہ آپ کو اپنا امام مانتے تھے. شیخ محمد بن علی ترمذی کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا بھی شرف حاصل. سبحان اللہ. حضرت خضر داتا صاحب فرماتے ہیں خضر نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے علیہ السلام. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی کرامات اور ان کی اوصاف میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے. آپ کے مرید خاص شیخ ابو بکر فراق ترمذی بیان کرتے ہیں ہر اتوار کے دن حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے. آپ ان کی ہستی کا اندازہ کر لیں. آگے ان کا ایک ذری قول داتا صاحب نے لکھا جو ہمارے موضوع کے بالکل مطابق ہے. اس کو بہت سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے نفس کو کس طرف لے کے چلیں. تو پھر یہ اس کو اللہ کے عشق کا داتا صاحب فرماتے ہیں یہ صاف بھی ہوگا دباغت کے ساتھ اور اس پہ عشق بھی چڑھے گا اور یہ پھر پاک ہو جائے گا. قول آپ نے ان کا یوں دیا. آپ نے فرمایا کنہوں نے؟
شیخ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا من جاہل باوصاف العیوب باوصاف العبودیت یکون اجہل باوصاف الربوبیت ولم یعرف طریق معرفت النفس لم یعرف طریق من معرف ربی بان الظاہر معلق بالباطل معلق بالباطن محال وداو الباطن بلا ظاہر محال فمعرفت اوصاف الربوبیت رب تصحیح ارکان العبودیت ولا یصح ذلک الا بالادب. یہ عربی کی عبارت ہے، پوری کی پوری پڑھ دی ہے برکت کے طور پہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، 1000 سال پہلے یہ کتاب انہوں نے یہاں بیٹھ کے لکھی جہاں ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں. یہ وہ ناپید اور اعلیٰ عظمت والے بزرگ ہیں جن سے آپ محبت کرتے تھے. ہم ان سے محبت کریں گے تو داتا علی ہم سے کتنی محبت کریں گے. آپ فرماتے ہیں میں ان کا گرویدہ ہوں، میں ان کا گرویدہ ہوں. میرے مرشد ابو الفضل محمد بن حسن خطری فرمایا کرتے تھے شیخ محمد بن علی ترمذی نادر موتی ہیں، پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی. داتا صاحب ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اس عبارت کا ترجمہ سمجھیں اور اپنے دل میں ڈال لیں. کشف المحجوب کو سمجھیں، پڑھیں، داتا صاحب کی زندگی پہ عمل کریں. عشق اصل وہی ہے جو اتباع کی جائے. میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر اللہ کی بات نہیں مانتا محبت نہیں کرتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بزرگوں کے مزارات پہ آتا تو ہے، ان کی بات نہیں مانتا تو پھر پکنک منا رہا ہے، اپنے نفس کو سیلیں کرا رہا ہے. عشق تو وہی ہے کہ اتباع کی جائے، پوچھا جائے یہ ان کا کوئی کلام ہے، یہ چلتے کیسے تھے، یہ اٹھتے کیسے تھے، یہ بیٹھتے کیسے تھے. مجھے داتا صاحب سے محبت ہو گئی ہے، میں ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ کو پتا چلے گا جیسے قرآن نے اور حدیث نے چلنے کا حکم دیا ویسے ہی چلتے تھے، ویسے ہی اٹھتے تھے، ویسے ہی بیٹھتے تھے. آپ کی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق کر دیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کے علم کو سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی، پھر ان کا اصل فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مزار کسی اور چیز کے لیے بنے تھے، آج کچھ اور ہو گیا. یہ بنے تھے تزکیہ نفس کے لیے، یہ خانقاہیں تھی، یہ خانقاہیں تھی. لوگ اپنے من پاک کرنے آتے تھے یہاں پر، اور ہم یہاں پر پتہ نہیں کیا لینے آتے ہیں. ہم یہاں حضرت واصل واسف فرماتے ہیں ایک فرشتہ اللہ کے پاس جا رہا تھا تو ایک اللہ والا نے اس کو پہچان لیا. اس نے کہا یار 2-4 باتیں میری بھی ذرا اللہ تعالیٰ کے پاس لے جا. تو واصل واسف فرماتے ہیں فرشتے نے کہا بتا. اس نے کہا یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. اس نے کہا فرشتے نے کہا ٹھہر مجھے پتہ لگ گیا تجھے اللہ. اس نے کہا تجھے کیسے پتہ لگ گیا، ابھی تو میری بات ہی نہیں پوری ہوئی. فرشتے نے کہا مجھے پتہ لگ گیا تجھے اللہ کے سوا ہر چیز چاہیے. مجھے پتہ لگ گیا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا ہر چیز چاہیے. اللہ کسی کو پتہ نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے. ہوں گے بڑے اللہ والے، لیکن اللہ کی چاہت پیدا کرو. جب آپ اللہ سے چاہت کرو گے تو اللہ کے پاس ہی سارا رزق ہے، اللہ کے پاس ہی آپ کی خوشیاں ہیں، اللہ کے پاس ہی آپ کی وجود کی بیماریوں کے علاج ہے. دعائیاں شفا کا ذریعہ ہے، شفا نہیں ہے، شفا اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس قول کے ترجمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اس قول کا ترجمہ بڑے غور سے سنیں، اپنے دل میں ڈالیں. داتا صاحب نے شیخ محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو درج کیا ہے، اور مصنف جب کسی کے قول کو درج کرتا ہے تو اس سے مکمل متفق ہوتا ہے. وہ قول پھر مصنف کا ہی ہوتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر وہ بندہ جو علم شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوصاف جو علم شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوصاف سے جاہل ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے جاہل ترین ہے. اس قول کو یوں سمجھیں. آپ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو اللہ کی بندگی کی صفت اوصاف نہیں جانتا، بندگی نہیں کرتا، بندگی کو نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں جانتا. کوئی بغیر بندگی کیے میں اللہ کو کہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ اللہ کو جانتا تو نماز 5 گانا نہ ضائع کرتا. میں اس لائنوں کی تشریح کر رہا ہوں. اگر وہ اللہ کو جانتا جھوٹ نہ بولتا. اگر وہ اللہ کو جانتا تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیتا. اگر وہ اللہ کو جانتا تو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرتا. فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، غیبت، چغلی، یہ سب چیزوں سے وہ بے گانا ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کو جانتا ہے. جو اللہ کی شریعت کو جانتا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کی شریعت کو نہیں جانتا وہ اللہ کو نہیں جانتا. وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ قول داتا صاحب نے یہاں درج کیا. آپ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو علم شریعت کے مطابق اللہ کی بندگی کے اوصاف سے جاہل ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے جاہل ترین ہوتا ہے. اللہ کی اس بندگی سے وہ جاہل ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ترین ہے. اگر وہ اللہ کی بندگی میں کامل ہے تو اللہ کی معرفت کا کوئی حصہ اس کے پاس ضرور ہے.
اللہ کرے کہ ہم اللہ کی بندگی سے اللہ کو پہچانیں، اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں اللہ کو پہچاننے کا۔ اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے تو آپ اللہ کو پہچانیں گے۔ ہر وہ بندہ جو علم شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوصاف سے جاہل ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے جاہل ترین ہوتا ہے۔ آگے چلیں، ہر وہ بندہ جو ظاہر اپنے نفس کو نہیں پہچانتا، ہر وہ بندہ ظاہر اپنے نفس کی پہچان نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی نہیں رکھتا۔ حدیث پاک چلے نا پیچھے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے نفس کی پہچان نہیں رکھتا، اس کے کاٹے وعدے کو نہیں جانتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان نہیں رکھتا۔ ہر وہ بندہ جو اپنے نفس کی پہچان نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی پہچان نہیں رکھتا۔ ہر وہ بندہ جو بشری صفات کے افات و بلیات کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے لطائف و صفات کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جو بندہ اپنے نفس کی بلیات، اس کی برائیاں، اس کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عمدگیاں، اس کے فضل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے، سمجھتے جا رہے ہیں نا، لائن بائی لائن سمجھ آ رہی ہے۔ اپنے نفس کی پہچان نہیں رکھتا، وہ اللہ کی راہ کی پہچان نہیں رکھتا۔ ہر وہ بندہ جو بشری صفات کی افات و بلیات نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لطائف اور عمدگیاں بھی نہیں جانتا، کیونکہ ظاہر کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ یہاں کچھ نظر آئے گا تو پتہ لگے گا اندر کچھ ہے۔ آپ کہیں میں اندر سے برا ہوں، تو باہر نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اندر جب پامبڑ لگے ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے، آنسو بھی نکلتے نظر آتے ہیں، تو پھر وہ سارا کچھ نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بشری صفات کی افات و بلیات نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی لطائف کی عمدگیاں بھی نہیں جانتا، کیونکہ ظاہر کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ہر بندہ جو ظاہر کا دعویٰ کرتا ہے بغیر باطن کے کہ میرا باطن ٹھیک ہے اور ظاہر ٹھیک نہیں ہے، اس کا جھوٹا ہے۔ وہ ظاہر اور باطن جب تک ایک جیسا نہ ہو جائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر داڑھی ہے، میں نے ساری نمازیں نیتی ہوئی ہیں، سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ صوفیہ کا، قرآن کا، حدیث پاک کا، صوفیہ کا اس بات سے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اندر کچھ ہوتا ہے تو باہر نظر آتا ہے، اندر اگر غلاظت ہے تو باہر گالی گلوچ نظر آئے گی، اور اگر اندر پاکیزگی ہے تو باہر پھر قرآن پڑھتا نظر آئے گا، نعتیں پڑھتا نظر آئے گا۔ داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر باطن کے تو یہ محال ہے۔ ہر وہ بندہ جو باطن کا دعویٰ کرے بغیر ظاہر کے تو یہ بھی محال ہے۔ یعنی بندہ ظاہری اور باطنی طور پر پکا ٹھوس مومن ہونا چاہیے، بندہ ظاہری اور باطنی طور پر پکا ٹھوس مومن ہونا چاہیے، پھر ہی وہ بندہ بس اللہ تعالیٰ کے اوصاف پہچان، بس اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی پہچان عبودیت کے ارکان کے ساتھ درست ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کی پہچان اسی کو ہے جس کو شریعت کی پہچان ہے، جس کو شریعت کی پہچان نہیں ہے اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ وہ ویسے ہی کہہ رہا کہ ایسے ہے ویسے ہے۔ کتاب میں جو بات لکھی ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے، اس کو اپنے ساتھ پکا کر کے باندھ لیں۔ اللہ کی پہچان کریں، پہلے اپنے نفس کی پہچان کریں، پہلے اپنی پہچان کریں گے، پھر شریعت کی پہچان ہوگی تو پھر آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی۔ ارکان کے درست نہیں ہونے کے ساتھ اس کے بغیر حال میں درست پہچان نہیں ہو سکتی۔ جب تک اپنے نفس کو نہ پہچان لیا جائے تب تک بندہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، پہچانے گا تو لگائے گا جب وہ اپنے نفس کو شریعت کا تابع کر لیتا ہے۔ اللہ نے جو دین بھیجا حضور سرور کائنات کے توسل سے اس پہ اپنے آپ کو چلا لیتا ہے تو سمجھے اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ جب وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بغیر یہ پہچان درست نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام داتا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت قول لکھا، آپ فرماتے ہیں یہ کلام اپنے اصل کے اعتبار سے انتہائی پختہ اور مفید ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے انتہائی پختہ اور مفید ہے۔ اس بحث کو اپنی جگہ مکمل کیا جائے گا۔ داتا صاحب اس کو آگے پھر لے کے آئیں گے، یہ آگے پھر اس کا درس آئے گا، کیونکہ یہ بڑی مضبوط بحث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس کو پہچاننا ہے، اس کی افات و بلیات کو پہچاننا ہے۔ اگر آپ اس کی افات و بلیات کو پہچانیں گے تو پھر آپ کی رب کی عمدگیاں اور صفات کو پہچانیں گے۔ جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا، جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا وہ کبھی اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اپنی پہچان کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تکبر سجدہ ہی نہیں جو ماضی میں ایک نطفہ تھا اور حال میں ایک مردہ ہو۔ ہم کہاں ٹھہرے آپ کی ماں کے قرار میں؟ ہم ایک نطفہ تھے اور حال مستقبل میں ہم ایک مردہ ہوں گے۔
اگر ہمیں کوئی نلائے دفنائے نہ تو ہماری کیا حالت ہوگی. آپ اندازہ کریں. آپ فرماتے ہیں تکبر سجتا ہی نہیں. آج ہی اپنے دلوں سے تکبر نکال دیں, معافی مانگ لیں جن جن کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے, آپ ان کو معاف کر دیں. صوفیاء کا یہی طریقہ رہا. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا حاصل کلام میں آپ کو سنائے دیتا ہوں جو ہم نے درس کیا. حضرت اس کا حاصل کلام میں نے اس طرح لیا کہ گناہ کرنے والے, یہ ایک قول ہے, گناہ کرنے والے شخص کوئی بھی ہو, مرد ہو عورت ہو انسان ہو, گناہ کرنے والا شیشے کے ایسے گروندے میں ہوتا ہے, ایسے گھر میں گناہ کرنے والا شخص شیشے کے ایسے گروندے میں ہوتا ہے جس میں اندر سے تو باہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن باہر سے سب نظر آ رہا ہوتا. نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی صوفی باصفہ کی اس بات سے اس کو سمجھ آئے گی آپ کی. آپ فرماتے ہیں شیطان کے پاس دو چیزیں ہیں, اس کے پاس دو ہتھیار ہیں. آج سے اس کے دو ہتھیار پکے یاد کر لیں. آپ نے نفس پہ دھوکے میں نہیں آنا. شیطان کے پاس ایک کالے رنگ کی چادر ہے. جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں, اللہ کی حدیں توڑنے لگتے ہیں, تو وہ چادر ہم پہ ڈال دیتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. گناہ کرنے والا شخص شیشے کے ایسے گروندے میں ہوتا ہے جب اندر سے باہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن باہر سے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ شیطان اس پہ وہ چادر ڈال دیتا ہے. جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے وہ بندہ, وہ عمل کر گزرتا ہے, چوری ہو, زنا ہو, بدکاری ہو, جو بھی ہو, ٹھگی مار رہا ہو, کسی کچھ بھی کر رہا ہو, اللہ نے کہا تو ایک ذرہ گناہ کا کرے گا فمن یعمل مثقال ذرہ, میں اس کو بھی ظاہر کروں گا, اور اگر تو ایک ذرہ نیکی کا کرے گا میں اس کو بھی ظاہر کروں گا. اس لیے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. اگر یہاں نہیں ظاہر ہوں گے تو وہاں تو ظاہر ہوں گے نا. کتنی شرمندگی ہوگی جن کے آگے ہم صوفی, مولوی, ابا جی, بابا جی بنے ہوئے. جب ان کو پتہ لگے گا کہ ہماری یہ کرتوتیں تھی تو ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. آج وقت ہے, آج روک لیں اپنے آپ کو. تو اس کے بعد وہ چادر کھینچ لیتا ہے. صوفی باصفہ نے کیا فرمایا؟ شیطان کے چادر کھینچ لیتا ہے, پھر اس کے پاس ایک ڈھول ہے, پھر وہ گلے میں ڈالتا ہے اور خوب بچاتا ہے. دیکھو اس نے یہ کیا, دیکھو اس نے یہ کیا, دیکھو. اس کے دھوکے سے بچیں, اپنے نفس کی پہچان کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کے دھوکے سے ضرور بچائے گا. حضور سر توبہ کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ نوجوان ہے جو توبہ کر لے. ہم ہر ہفتے توبہ کرتے ہیں. آپ سارے نوجوان ہو. نوجوان ہمت سے ہوتا ہے. جو رائی کو پہاڑ سمجھے وہ بوڑھا, اور جو پہاڑ کو رائی سمجھے وہ جوان. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ ہمت والا نا بہادر ہے, اور جو بہادر بوڑھے ہیں وہ یار میں نہیں یہ کر سکتا, چھوٹی چھوٹی کاموں کو پہاڑ سمجھتے ہیں. اور جو ہمت والے ہیں وہ پہاڑ کو بھی کہتے ہیں ابھی میں سر کرتا ہوں, پرواہ ہی نہیں ہے. ہمت والے بن جائیں, نفس کی پہچان ہوگی تو آپ کو ہمت آئے گی. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ جوان ہے جو توبہ کر لیتا ہے. حضرت حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر داغ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان بزرگوں نے کیسے توبہ کی. فرماتے ہیں میں اکثر مجھے عادت تھی میں اپنی روٹی غریبوں کو دے دیا کرتا, میں اپنا جو کھانا ہوتا سب بانٹ دیتا, میں اپنے نفس کو خوب بھوکا رکھتا. یہ بھوکا رکھنے سے بڑا سیٹ رہتا ہے. بھوکا رکھنے سے, خاموش رہنے سے, روزہ رکھنے سے یہ تابعہ دار آپ کا ہو کے رہتا ہے, پھر نہیں آپ کہتا خرابی کر. جب آپ بس کو رجاتے ہیں تو یہ بدتمیز ہو جاتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. داغ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے آداب میں لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھایا کرو. چلو ابھی ہمت کرو, 2 دفعہ تو کر دو. 5 دفعہ سے 3 دفعہ پہ کوشش کی ہے, 5 دفعہ کھانے لگ گئے ہیں ہم. وہ ٹی ٹائم آ جاتا ہے درمیان میں, وہ کھانا ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے جب آپ دودھ پیتے تو کھانا نہ کھاتے, اور جب آپ کھانا کھاتے تو پھر دودھ نہ پیتے. ہم کھانے بھی کھاتے ہیں, دودھ بھی پیتے ہیں. دودھ ایک مکمل غذا ہے. جب آپ دودھ پیتے تو پھر کھانا نہ کھاتے, جب آپ کھانا کھاتے تو پھر دودھ نہ پیتے. یا آہستہ آہستہ اپنی خوراک کو کم کریں. اگر آپ صوفی بننا چاہتے ہیں, داغ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قربت سنگت لینا چاہتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں صوفی کو 1 مرتبہ کھانا چاہیے. تو یہ بزرگ میں جن کے ساتھ رہا ہوں نسبت میں دیکھتا تھا صرف مغرب کے ٹائم یہ کھانا کھاتے تھے. کچھ چائے وائے درمیان میں کچھ سسٹم کر لیا کریں, لیکن مغرب کے بعد کھانا کھاتے پھر ساری رات اللہ کی عبادت کرتے. اور اس طرح اپنے آپ کی انہوں نے اپنی اصلاح کی ہوئی تھی. وہ جب وہ سارا کھانا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اونٹ چرایا کرتے تھے جنگل میں. آپ نے وہ کہتے ہیں توبہ کا باعث بنا میرا واقعہ. اچانک ایک دن ایک شیر آیا, اس نے ایک اونٹ کو چیر پھاڑ دیا. اونٹ کو چیر پھاڑ کے وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. اس نے زور سے آواز دی, تمام جانور اکٹھے ہو گئے. انہوں نے خوب اس اونٹ کو کھایا پیٹ بھر کے. اس کے بعد وہ شیر خود نیچے آیا. جب نیچے آیا تو ایک لنگڑی لومڑی بھی آ گئی. دادا صاحب اس واقعے کو لکھتے ہیں. وہ پھر جا کے اوپر چڑھ گیا. اس لومڑی نے بھی پیٹ بھر کے کھایا. پھر وہ نیچے آیا. جب اس نے کھایا تو اس نے حضرت حماد سرخسی رحمۃ اللہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے حماد, اپنا کھانا تقسیم کرنا تو صالحین کا کام ہے, لیکن اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگا دینا مردوں کا کام ہے.
کہ اپنی پوری جان اللہ کی راہ میں لگا دیں، اس طرح کہ اللہ کی بندگی کو زور سے پکڑ لیں. آج کے بعد کوئی آپ میں بے نمازی نہ رہے، آج کے بعد کوئی جھوٹ بولنے والا نہ رہے، آج کے بعد آپ ولی کی چوکھٹ پہ سوغاتیں لے کے جائیں. یہ سوغاتیں ہیں مومن کی. مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن کسی کو فراڈ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتا اس کو معاف کر دیتا. جب آپ کو کوئی تنگ کرے تو آپ سمجھیں کہ میں ہی ہوں، یہ ہم سب آدم ہی تو ہیں، کہ میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا. فوراً سوچ دیا کریں، جو کھائیں پئیں اچھا دوسرے کو دیں، یہ ایمان کی علامتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے آج سچی توبہ کر کے جائیں. اے اللہ تعالیٰ، حضرت حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لاہور سے غزنی سے لاہور میں آئے، اے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ داتا صاحب نے کتاب میں درج کیا. ان کی توبہ کے صدقے ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، 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 یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی، DVD کے ذریعے جو درس میں شامل ہیں، اس توبہ میں جو شامل ہو گئے ہیں، یا اللہ تجھے داتا علی کا واسطہ ہے، سب کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے درس کو جاری و ساری فرما، یا اللہ ہمارے درس کی حفاظت فرما. اس کے کشف المجوب کو ہمیں یہی بیٹھ کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ طالب علموں کی خیر فرما، یا اللہ سب کی خیر فرما. یا اللہ جو اس میں داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، نیٹ سے پڑھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرما. یا اللہ آج ہمارا 160 سبق مکمل ہوا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں پورے 640 سبق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما. تمام لوگوں کو مبارک ہو جس نے سچے دل سے توبہ کی. سرور کائنات نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، ابھی پیدا، پاک صاف ہو گیا. باہر جا کے کوئی گناہ نہ کیجیے گا. جو نمازیں آپ کی قضا ہیں وہ ایک ایک کر کے قضا کرتے جائیں. جتنی ہو گئی باقی اللہ معاف کر دے گا. اللہ کی ذات بڑی معاف کرنے والی ہے. آج کے بعد نماز نہ ترک کریں. توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف پلٹ جانا. آج پکے نمازی پھر قبر کی دیوار تک نماز پڑھیں اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرتے جائیں کہ پرانی نمازیں بھی ساتھ ساتھ ادا ہوتی جائیں. اللہ تعالیٰ کو قرض اتارنے والا بڑا پسند ہے. اگر آپ کا کسی نے کچھ دینا ہو، جب دینے آتا تو کتنا اچھا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے نا، آپ اس کی عزت کرتے ہیں کہ یار میرا قرض آیا، کچھ سہولت آئی ہے. اللہ تو بڑا ہی کریم ہے. جب آپ اپنی نمازوں کا قرض اتاریں گے اللہ آپ سے بڑا ہی خوش ہو جائے گا. جتنی ہو گئی باقی آپ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. اس کے بعد جس سے زیادتی کی، جس کو دھوکہ دیا، جس کے پیسے دینے ہیں، گناہ سارے معاف ہو گئے آپ کے توبہ میں شامل ہونے کے بعد. لیکن اس کا حق باقی رہ گیا. جتنا دے سکتے ہیں، جس سے زیادتی کی اس سے معافی مانگ لیں. اگر وہ فوت ہو گیا اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے وہاں معافی مانگ لے. ماں باپ سے زیادتی ہوئی ہے، ماں باپ کی قبروں پہ جا کے معافی مانگ لے. اگر زندہ ہے تو ان سے معافیاں مانگ لے. معافی مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ فرماتا تو معاف دے میں تجھے معاف کر دوں گا، تو رحم کر میں تجھ پہ رحم کروں گا. رحم کریں سب پہ. جن کا حق ادا کر سکتے ہیں وہ کر دیں، جن کا رہ جائے اللہ پاک آپ کی طرف سے ادا کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العربي والعجم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید الثقلین النبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے داتا علی صدقے ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمارے درس کشف الموجود کو مکمل اور کامران اور کامیاب بھی عطا فرما. یا اللہ سید سردار علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہوئے ہیں. اللہ ان کی سنگت کو برکت کا باعث بنا. اللہ ان کو ہمیشہ صحت سلامتی عطا فرما. اللہ ساری امت کو صحت سلامتی فرما. یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے. جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیاں دور کر دے. جن کے گھروں میں اللہ رزق کی کمی ہے رزق کے انبار لگا دے. یا اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں علم کی کمی ہے علم نافع عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جو اولادیں نہیں پڑھ رہی ماں باپ ان کو پڑھانا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بچے ہیں بچیاں امتحان کے لیے بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین نکاح کے لیے بیٹھے ہیں ان کے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما.
فرما, ماں باپ کے دلوں کو ہلکا کر دے, بچیوں کے نیک رشتے بھیج دے, بچوں کے نیک رشتے بھیج دے. یا اللہ تعالیٰ جو والدین بیمار ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما, جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے. یا اللہ تیری ولی کی چوکھٹ پہ آئے کھڑے ہیں, یا اللہ جس مقصد سے بھی آئے ہیں تو ان کے مقصد کو داتا علی کی محبت میں بدل دے, حضور سرور کائنات کی محبت میں بدل دے, اللہ اپنی محبت میں بدل دے, ان کو نماز کا پابند کر دے. یا اللہ ہم کو نماز کا پابند کر دے, سچا کر دے, ہمیں قرآن کو پڑھنے والا کر دے ہمیں. یا اللہ آج ہم قرآن بس وظیفوں کے لیے پڑھتے ہیں, قرآن تیری محبت میں پڑھیں. نمازیں ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, یا اللہ نمازیں تیری محبت کے لیے پڑھیں. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نفس کو مارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو مارنے کی توفیق عطا فرما. یہ باغی کتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو دباغت کرنے کی, اس کو پھر عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ پاک ہو جائے, یا اللہ یہ پاک ہو جائے, یا اللہ اسے پاک کر دے. یا اللہ ہماری مشکلات دور فرما, یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.